میں ہوں محمد بلال اور میرے ساتھ موجود ہیں عوام راج تحریک نے کچھ ایسے پلر کہ جو عوام راج تحریک کے ان فیوچر ایسے پلر ثابت ہوں گے کہ جو واقعی عوام راج تحریک کو ایک کامیاب تحریک بنائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید بٹ ایڈوکیٹ صاحب اور ساتھ ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب موجود ہیں. تو ان سے سوالات بھی کریں گے, عوام راج تحریک کے بارے میں جانیں گے اور ان کے عہدوں کے بارے میں بھی جانیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح لوگ ان کے فردر ڈسٹریبیوٹ جو عہدے کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہیں اور جو لوگ عہدے لینا چاہتے ہیں وہ کس طرح لیں گے. تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ اچھا بٹ صاحب, ہم نے دیکھا کہ عوام راج تحریک میں آپ کو عہدے ملے, یہ عہدے کس بیس پہ ابھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں آپ کو, اینڈ جنہوں نے ابھی لینے ہیں وہ کس طرح, کیا ان کا پروسیس کیا ہوگا؟ بہت شکریہ بلال, آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کن کے عہدوں کی بات کر رہے ہیں, جو ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیے ہیں یا کن عہدوں, اسپیسیفکلی بتائیں کہ کن عہدوں کی بات کر رہے ہیں. جو ابھی آپ کو عہدہ ملا ہے ٹھیک, وہ کون سا عہدہ ہے؟ دیکھیں ہمارا کوئی عہدہ جو ہے وہ پریکٹیکل فی الحال نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے. ہم تو ایز اے کلیریکل اسٹاف کام کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ جب ہماری عوام راج تحریک اسٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جی جتنے لوگ زیادہ ایڈ کرے گا وہ ممبر, اس کو اتنے پوائنٹس ہوں گے, اس پوائنٹس کے بہاف پہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرے گا تو اس کو ہم آگے لے کے آئیں گے. تو ہم جو گیون ڈیٹا ہے, جو ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے, اسی بہاف پہ ہم جسٹ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے تو آپ ایک باڈی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے, یہ اپنے ناظرین کو بتا دیجئے, ہمارے پاس کوئی ایسی پاور یا اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے پاس سے لے کے آ سکتے ہیں, کسی کو نکال سکتے ہیں. ہم ایز پر میرٹ جو بندے آلریڈی موجود ہیں, جو گیون ڈیٹا ہے فرام دی مرکز, ہم اس کو صرف جو ہے وہ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں کہ آپ پہلے نمبر پہ تو آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ سیکنڈ پہ تو آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہم جسٹ ایک جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں جو مرکز میں اور ڈسٹرکٹ میں ہے. ڈسٹرکٹ باڈی کو بنانے کے لیے, ان کو چارج کرنے کے لیے ہمارا بالکل رول ہے. اور اس کا یہ بالکل مقصد نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی لامحالہ پاور ہے کہ ہم کو بہت ہی کوئی مہاپنڈ. بٹ صاحب جب اے آئی سسٹم ان کا لانچ ہوگا عوام راج کا, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عہدے جب وہ ختم ہو جائیں گے, فردر آپ جب ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر خود چارج سنبھالیں گے؟ نہیں, یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ ابھی جب وہ اپلیکیشن بنے گی تو بھائی ہم نے بھی لوگ اٹیچ کیے ہیں, ہماری بھی میٹنگز ہیں, ہم نے بھی پوائنٹس بنائے تو ہمارے بھی پوائنٹس اس میں جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوں گے. ہم دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں, بلکہ سارا سوشل میڈیا دیکھتا ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پہ جو ہے کنونشن کر رہے ہیں, آفس اوپننگ ہو رہی ہیں, لوگوں کو چارج کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو ہم بھی ہم ایک ادنے سے کارکن ہیں, تو ہمارے بھی پوائنٹس ہیں, ہمیں بھی پوائنٹس ملیں گے. اگر ہم پوائنٹس پہ ٹاپ کریں ہم بھی اوپر آئیں گے, نہیں کریں گے تو جو آئے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک. آپ کا بھی مطلب آپ دونوں ایک ہی عہدے میں ہیں, تو اگر اے آئی سسٹم کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے بھی پوائنٹس ملیں گے, تو اس کے بعد اگر فردر آپ کے اوپر کوئی ٹاپ رینک کرتا ہے تو آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنی محنت کی؟ کیونکہ جس طرح ابھی عوام راج میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شعیب صاحب اور آپ محنت کر رہے ہیں فاروق آباد میں, فیصل آباد میں اور ادھر شیخو پورہ میں, جس طرح سے یہ آفس بن رہے ہیں اور فردر ان پر جلسے ہو رہے ہیں, تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا وہ ہوگا نا کہ ڈسٹربنس ہوگی کہ آپ کو بھی اس چیز سے؟ نہیں, ایکچولی نا اس میں یہ ہے کہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی. جب ہم نے ایک بیسک کرائٹیریا طے کر لیا ہے کہ ہر چیز میرٹ پہ ہوگی اور اے آئی سسٹم اس کو ویریفائی کر کے اور پھر اس کے مطابق اس کو پوائنٹس ملیں گے اور اس کے مطابق جو اس کا عہدہ ہوگا وہ ملے گا. ٹھیک ہے. ہم نے بٹ صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ایک ایز اے کلیریکل اسٹاف کہہ لیں یا ایک کلیریکل ورک کر رہے ہیں, کوآرڈینیشن کا ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد ہم ورک کر رہے ہیں, ہم اس تحریک کے لیے جتنا بھی ورک کر لیں وہ تھوڑا ہے, بالکل. یہ اتنی بڑی کاز ہے کہ اس کاز کے لیے اگر آپ دن رات محنت کرتے رہیں تو بھی تھوڑا ہے, کیونکہ پاکستان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم لوگ دن رات کنونشنز کر رہے ہیں, ہم لوگ میٹنگز کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, بیسک ظاہری بات ہے اس کے ہمیں بھی پوائنٹس ملیں گے, سب کو ملیں گے. لیکن اگر کل کوئی شخص آتا ہے اور وہ ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے اور وہ آ کے اس عہدے پہ اس پہ آ جاتا ہے جس عہدے پہ ہم ہیں, یا اس سے اوپر والے کسی عہدے پہ آ جاتا ہے یا کچھ بھی, تو ہمیں ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص محنت کے بل بوتے پہ اس تحریک میں آتا ہے تو ہماری نہ کوئی ہمارے اندر انا ہے. ہمارے جو بانی ہیں انہوں نے ایک عید پہ ایک ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے سب سے اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں انا کا بت جو ہے وہ اس کو توڑ رہا ہوں. بالکل, ہم اپنے اندر سے انشاءاللہ وہ انا کا بت توڑ چکے ہیں ہم بھی, اور ہم سب اپنے جو ہے نا ہمارے ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے نا کسی عہدے پہ, اس عہدے کو عہدے سمجھنے سے بجائے آپ لوگ اس کو ذمہ داری سمجھیں. ہم اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر کل کو یہ ذمہ داری ہم سے کوئی اور لے لے گا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ کوئی نیچے سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہیں.
تو یہ بیسیکلی ہمارا پرپز ہے, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا. نہیں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا پرپز ہے. بٹ صاحب آپ کے انڈر میں 6 اضلاع آتے ہیں, تو 6 اضلاع میں فردر آپ نے کیا ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں عہدے یا ابھی چل رہے ہیں, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں بلال صاحب کوئی ایز اٹ از ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ اس کے ہیں یہ اس کے ہیں. یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے, کمیٹی کی آسانی کے لیے, ہماری جو نیشنل اپوائنٹمنٹ کمیٹی ہے اس کے 7 ممبر ہیں, تو اب ہم نے اپنی آسانی کے لیے ڈویژنس کی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن دیکھ لیں, میں پنڈی ڈویژن دیکھ لوں. ادروائز ہماری کنٹریبیوشن سب کی ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب پنڈی کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں, فیصل آباد میں کل خود گیا تھا, تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو 42 اضلاع ہیں پنجاب کے, تو اب تو ہم نے لم سم 32 کا راؤنڈ اباؤٹ ہم نے وہ کور بھی کر لی ہیں. اور ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 1 اگست کو پنڈی ڈویژن کا کنونشن کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ کچھ آفس کی اوپننگس ہیں اور پنڈی ڈویژن کا جو ہے وہ ہم, اور ایز اٹ از کوئی سیپریشن نہیں ہے, سارے مل کے کام کر رہے ہیں. صحیح صحیح, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی خاص اضلاع آپ کے حصے میں نہیں, سارے مل کے ڈویژن ہے نا, وہ کہیں سے نہیں آئے گا, یہ ہمارے ہی ہیں, مطلب ڈاکٹر صاحب کر لیں, ہم کر لیں, ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو ابھی تک کتنے ویسے آفس آپ کے زیر نگرانی جو ان سے وہ بن چکے ہیں کامیاب, آپ نے جب دیکھا ہم نے الحمدللہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں 3 آفس جو ہیں وہ اس کی اوپننگ کی ہے. ایک فیروز والا میں ہے, ایک جو ہے فاروق آباد میں ہے, ایک میرا اپنا آفس ہے کچہری میں وہ بھی ہے, ابھی چوتھا صفدر آباد میں بھی ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں جو کمنگ سنڈے ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد فیصل آباد میں کل ہم نے اوپن کیا, پھر ہم پنڈی کرنے جا رہے ہیں, جہلم میں کھل گیا. مطلب پنجاب کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں یہ آوازیں نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس آئیں اور یہاں میں مرکزی آفس بنائیں, ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, ہم آپ کو بلڈنگ دیتے ہیں, ہم اس کا افورڈ کریں گے, سارے معاملات جو بھی ایکسپینسز ہیں ہم ڈیل کریں گے, پبلک ڈیلنگ ہم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گڈ سائن ہے ہماری پبلک کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا ٹیمپرامنٹ اور اتنے لوگوں کا نکلنا, ان کی پازیٹیوٹی دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی شارٹیج آف ٹائم ہے جس وجہ سے ہم پورے پنجاب کو وزٹ نہیں کر پا رہے, ہم ہر سنڈے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فنکشن آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی پنجاب کور کیا جائے. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شیر صاحب ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں کل جلسہ ہوا ہے, تو لوگوں کا وہاں کا کیسا رسپانس تھا, لوگوں کا عوام راج کو لے کے؟ زبردست رسپانس تھا, بہت ہی شاندار, اور خواتین کا بہت اچھا رسپانس تھا. حالانکہ دیکھیں میل کی جو ہماری جو ڈومیننٹ سوسائٹی کہا جاتا ہے اس میں دیکھیں خواتین کا کردار بہت ہی محدود رہا ہے بالکل. لیکن وہاں پر فیصل آباد میں خواتین بیچاری مڈل کلاس گھروں میں کام کرنے, اس طرح کی جتنی بھی عام خواتین تھیں وہ بیچاری آئیں, آ کے انہوں نے وہاں پر شرکت کی. 2 گھنٹے کی وہ میٹنگ چلی, وہاں پر وہ بیٹھی رہیں, انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیے, اپنا کویشچنس کیے, باتیں پوچھیں. تو یہ بہت ہی اچھا رسپانس رہا. باقی جنرل پبلک سارے مڈل کلاس لوگ تھے, انہوں نے وہاں پر ہم سے کویشچنس ہم سے کیے, ہم نے ان کو جواب دیے, اور وہ بڑے سیٹسفائی ہوئے وہ لوگ, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے صرف یہی پیغام دیا ہے کہ عوام راج کا سچا نظریہ آپ تمام لوگوں تک پہنچائے. ہمیں صرف بیسک, ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لاکھ اختلاف اقرار الحسن کی ذات سے, آپ کو لاکھ اختلاف ڈاکٹر شعیب کی, ڈاکٹر جنید بٹ کی, بلال امین باجوہ کی, مشال کی, کسی کی بھی سے بھی آپ کو جو ہے وہ لاکھ اختلاف ہو, لیکن آپ صرف نظریے پہ بات کریں. اگر وہ ہمارا نظریہ سچا ہے اور ہم اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے تو پھر ہمارے ساتھ جڑیں, عوام راج کے ساتھ جڑیں. ہم ایک ہی بس مدعا ہر بندے تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب شیخوپورہ کی اگر بات کریں, کیونکہ میں وہاں کا خود بھی رہائشی ہوں, تو پچھلے دنوں میرا نا تنویر صاحب نے ایک بیان دیا کہ شیخوپورہ میں اگر عمران خان صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی ہار جائیں گے. تو آپ نے شیخوپورے میں آفس بھی ایک کیا رانا ٹاؤن میں, تو آپ کو وہاں کے لوگوں کا ویسے کیسا رسپانس ملا عوام راج کو لے کے؟ بلال بھائی اصل میں ہم اگر آپ یہ کہیں کہ جی رانا تنویر کو ہمارے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کس سینس میں کمپیئر کر رہے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ان کے بیان کو یہ کر رہا ہوں. دیکھیں اب وہ ایک جو ہے وہ 2-3 بار وہ ایم این اے رہ چکا ہے, ابھی بھی وہ سٹنگ ایم این اے ہے, وزیر بھی ہے وہ, اور وہ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. اب دیکھیں نہ تو وہ پڑھا لکھا ہے, جاہل سا وہ آدمی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم اگر تو اس چیز کو کمپیئر کریں کہ یار ہمارے پاس لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, کیا وہ بندہ ہمارے سامنے بیٹھ کے پاکستان کی پالیسی ڈسکس کر سکتا ہے؟ میرے شیخوپورہ ہے نا جی, میرا بھی ہوم ٹاؤن شیخوپورہ, جویل لطیف دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, کوئی بھی ان کا وزراء اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وہ سامنے بیٹھے کہ آپ پاکستان کی پالیسی میکنگ میں, لا میکنگ میں یہ بندے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو 2 منٹ اسپیچ نہیں کر سکتے وداؤٹ پیپر. یہ اس بات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اب دوسری بات پہ آ جائے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں پہ ہے, انہوں نے روٹس کیسے ڈیپ کی ہیں. سر یہ سارے بندے چور ہیں نا, آپ کو بھی پتا ہے. جب جویل لطیف کی گارمنٹس کی دکان پہ یہ کام کرنے والا بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور ریکارڈ باتیں ہیں نا. اب وہ 72 ارب روپیہ اس کا اثاثہ نکلا ہے, تو کہاں سے آئے پیسے؟ یہ تنویر صاحب کے پاس 20 لینڈ پروجیکٹ ہیں, کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. جب آپ کسی قوم کو یا کسی لوگوں کو آپ اپنے نظریے پہ قائل کر لیتے ہیں نا, تو یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ لوگ اس چیز کو فالو کریں گے. دیکھیں ہم
العلانیہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کو ہماری شکل پسند نہیں ہے لیکن بات ہم ٹھیک کرتے ہیں تو آپ اس پہ ایگری کریں. ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں, لوگ یہ بات سمجھیں گے نا. بالکل. کب تک ان لوگوں کی آپ جو ہے وہ غلامی میں جیئیں گے. یہ فروز والا سے ہیں بھائی, ان کے پاس یونٹ کونسلز ہیں, ہم نے وہ ساری دیکھی ہیں کس طرح لوگ مینٹلی طور پہ جکڑے ہوئے ہیں. وہ خوف کھاتے ہیں کہ جی یہ تنویر ہے, یہ ایسے کرے گا, وہ ایسے کرے. تو یہ خوف کے بت ٹوٹنے کی دیر ہے, یہ انشاءاللہ فنش ہو جائے گا. لیکن مریدکے کی عوام کو بڑی ضرورت ہے, اور میں پرسنلی بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی آفس یا کوئی اس طرح کی کنونشن جو سی مریدکے میں بھی ہو. شیخو پورہ کی جو مین سمجھا جاتا ہے علاقہ اس میں, اور اس میں بڑا اثر و سلوک بھی ہے رانا برادری کا, اور ساتھ میں ان کے جتنے بھی کارکن ہیں. تو ادھر کوئی ہے آپ کا ان فیوچر پروگرام؟ آپ دیں نا آفس, ہم صبح نہیں, آفس کنونشن کریں, لوگوں کو وہ کریں, تو پھر تو رستے نکل جائیں گے. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں. ہم تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں جی, جہاں سے ہمیں آواز آتی ہے ہم تو حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا پروفیشن بھی دیکھ رہے ہیں, میں صبح ہائی کورٹ ہوتا ہوں, شام کو یہاں پہ ہوتا ہوں, تو ہم دیکھ رہے ہیں. اب جتنا ٹائم مینیج ہو رہا ہے نا اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ سنڈے آلریڈی بک ہے صفدرآباد میں, وہ بھی تحصیل ہے شیخو پورہ کی. اس کے بعد ہم پنڈی ہیں, پنڈی کے بعد ہم کراچی ہیں, کراچی کے بعد جو نیکسٹ ہوگا پروسیس ہم اس سٹی کو فالو کریں گے. اگر مریدکے میں ویسا رسپانس ہوا تو مریدکے میں بھی آئیں گے, پورے پنجاب میں جائیں گے. ڈاکٹر شعیب صاحب, ہم نے آپ کو ڈاکٹر سے سیدھا سیاست میں آئے ہیں, تو یہ آپ کو مطلب لائف میں ہرڈلز تو آئیں گے اس طرح کی, تو کیسا مطلب فیل ہوتا ہے ڈائریکٹ ہی وہ ڈاکٹر سے آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر ادھر چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا اس وقت پڑھے لکھے طبقے کو اور جو چیزوں کو سمجھتے ہیں لوگ, ان کو ضرور سیاست میں آنا چاہیے. سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے. سیاست ایک بہت ہی پاک جو ہے وہ شعبہ کہہ لیں اس کو. اس میں اگر آپ اس کے ذریعے انسانیت کی جو آپ خدمت کر سکتے ہیں اپنے ملک کی, وہ کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے. میں چھوٹے پیمانے پہ تو کام کر سکتا ہوں, چھوٹے پیمانے پہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں, صحت کے مسائل کو اس طرح سے کر سکتا ہوں, لیکن جو بڑے پیمانے پہ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں صحت کے, اس طرح کے معاملات, ان کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں سیاست کے ذریعے, میرٹ کے ذریعے, شفاف الیکشنز کے ذریعے اوپر آنا پڑے گا. بالکل آنا پڑے گا. تب پڑھے لکھے طبقے کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑے گی, شفاف طریقے سے ان کو اوپر آنا پڑے گا. جب تک وہ لوگ اوپر نہیں آئیں گے, ہم جو باقی یہ سارے ہم کچلے جاتے رہیں گے جیسے پہلے ہی کچلے جاتے رہے ہیں. باقی رہ گئی میری وہ سیاست میں آنے کی بات, تو میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جو ہے وہ سیاست ہی کی ہے, اور سیاست سے ہمارا اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ہم رہے ہیں. اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹرز کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ بھی ہم رہے ہیں, ان کے ہراول دستے میں رہے ہیں. تو ابھی یہ ایک سچا بیانیہ تھا, لٹرلی میں اقرار بھائی کو, اس سے پہلے ہم تو اس بیانیے کے ساتھ آئے نا, اقرار بھائی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یقین کریں جتنا ہم نے ان کو پایا کہ کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اقرار بھائی آپ جو ہے نا وہ آپ خود بھی رہے ہیں, آپ خود چیئرمین بن جائیں, یہ کر لیں. اس بندے نے کہا نہیں, ایک نظریہ ہے, اس نظریے پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بات بہت اچھی لگے گی. تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارا ہے پولیٹیکل, سب کا مطلب یہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں رہے ہیں, معاملات چلتے رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے نا وہ آپ کی نرسری ہے, اور اچھی طلبہ تنظیم ہے جس میں مار کٹائی, اور یہ جس طرح یہ جو ونگز ہیں نا سیاسی جماعتوں کے, یہ سیاسی جماعتوں کے ونگز بنانے کی بجائے نا ہمیں حقیقی طلبہ تنظیمیں بنانی پڑیں گی, جن کے شفاف الیکشنز ہوں, کسی کی کوئی پارٹی ایفیلیشن نہ ہو, جن کے پاس یونیورسٹیز میں تو آلریڈی وہ ختم کر دیا ہے ہماری حکومت. تو آپ کو کیا لگتا ہے شفاف کی طرف وہ ہیں؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے نا, کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ ختم شروع سے کافی دیر سے, ضیاء الحق کے دور سے وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں. اس میں کچھ طلبہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے طلبہ کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ ان کے مقاصد کے لیے یوز ہونے کی بجائے پاکستان میں جو حقیقی سیاسی طلبہ تنظیموں کا ہے نا وجود, وہ آنا چاہیے جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیڈرز پروڈیوس ہوتے ہیں اور آگے جا کے ملک کی بات تو سنبھالتے ہیں. یہ جتنے بھی آج کل بھی اچھے کچھ 2-4 پولیٹیشینس بچے ہیں نا, وہ وہی ہیں جو اچھی طلبہ تنظیموں میں اچھے کردار کے مالک ہیں, اور وہی لوگ آگے, باقی سارا وہ بیڑے گرک ہوا ہے, وہ پیسے دار جگیردار آ کے اوپر سے وہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے طلبہ تنظیموں کو اور بلدیاتی نظام کو ہمیں نا امپاور کرنا پڑے گا, ان دو چیزوں کو, تبھی جو ہے وہ اچھے سیاستدان, اچھے لیڈرز پروڈیوس ہوں گے, اور ملک کا بھلا ہی تب ہوگا. تو ابھی عوام راج کو لے کے آپ جلسے بھی کر رہے ہیں, کنونشنز بھی ہو رہی ہیں, تو ان کا فنڈ آپ کس طرح مینیج کر رہے ہیں سر؟ اللہ دے رہا ہے. نہیں, یہ کیا بات ہے؟ میں بتا رہا ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مقامی لیڈرز ہوتے ہیں نا, جو مقامی عہدیدار ہوتے ہیں, مقامی ممبرز ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے چندے, چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز کر کے وہاں پر ارینجمنٹس کرتے ہیں. باقی جو وہاں پر جانا ہے وہ میں اور بٹ صاحب مل کے اپنی جیب سے, یا ہمارے ساتھ کوئی اور دوست تعاون کر دیتا ہے, تو ہم جا رہے ہیں, اس طرح سے جا رہے ہیں. کوئی ہم نے کسی سے جو ہے وہ مرکز میں ہمارا کوئی کسی سے فنڈز نہیں مرکز کے یوز ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. شفاف بھائی, اقرار بھائی جہاں جاتے ہیں وہ اپنے پیسے لگاتے ہیں.
مطلب اس طرح سے ہے. اور جو وہاں پر وہ ہم کوئی اتنی بڑی کو نہیں کر رہے کہ مطلب کروڑوں کا کام کر رہے ہیں, ہم تو چند مطلب وہاں پر کرسیاں چند لگ جاتی ہیں, تو 200-300-400 کرسی لگ جاتی ہے, اور وہاں پر وہ آ جاتے ہیں بندے بیٹھ جاتے ہیں. بریانی شریانی والا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے, سادہ پانی ہوتا ہے اور وہ پی کے چلے جاتے ہیں, اس میں کیا ہی خرچہ ہوتا ہے. تو ابھی تک بٹ صاحب ہم نے آپ کے تھرو کتنے لوگ عوام راج میں شامل ہو چکے ہیں؟ یار بے شمار لوگ ہیں, کافی لوگ ایڈ ہو گئے. تو کوئی گنتی نہیں, مطلب کیونکہ ویب سائٹ پہ تو کاؤنٹنگ آپ نہیں کو چل رہی؟ نہیں, وہ میرا خیال 45 ہے. 45 ہے. ہاں, ابھی میں نے کچھ دن پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, 45 جب اس سے پہلے آپ ایسے ہی کرتے جا رہے تھے, ابھی ویب باقی سائٹ جو ہیں پوائنٹس وہ تو سیپریٹ ہیں, لیکن 45 لوگ ایڈ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. آپ عوام راج کو لے کے سیاست میں اس کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں؟ یار بڑا برائٹ فیوچر ہے. کسی بھی کوئی بھی میرا خیال ایسی چیز, یہ پاکستان میں لوگوں کا المیہ کہہ لیں کہ اچھی چیز کو سم ٹائم آپ بغض اور حسد میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ چیز اچھی ہے لیکن میں کیوں اپریشیٹ کروں؟ میرا خیال ہے اچھی چیز جس بندے میں بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. اب ایک بندہ, میں نے تو پہلے کبھی نہیں ایسا دیکھا کوئی تحریک اسٹارٹ ہوئی ہو یا کوئی پارٹی پولیٹیکل آئی ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں اس کا جو ہے وہ چہرہ مورد نہیں ہوں. تو سید اقرار حسن کی یہ بات بڑی پسند ہے مجھے اسپیشلی, کہ جی میں اس تحریک کا نہ تو چیئرمین ہوں, نہ میں کسی عہدے کا امیدوار ہوں, نہ میں پرائم منسٹر کا امیدوار ہوں. بالکل. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کسی کو ووٹ نہ دیں, خود کو ووٹ دیں. تو یہی بات ہم بہت اچھی, ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ مڈل کلاس کو ووٹ دیں. آپ لاکھ کویشچن کر لیں, ہم آپ کو کہیں گے آپ آ جائیں اوپر. ہم خود کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. اگر کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ابھی کویشچن کیا کہ آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ میں کیسے لے کے آئیں, تو میں ابھی آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں, ہمارے ساتھ جایا کریں کنونشن میں. یہ کھلا آزاد ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ آ جائے, جو کام کریں. یہ ہوتا نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, سیلری ملنی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو کرنا اپنا ٹائم دینا ہے اس تحریک میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک اجر دے گا آپ کو اس چیز کا, کیونکہ آپ حق سچ کے لیے کھڑے. صحیح ہو گیا. یہ ٹائم دینا یہ بڑی بات ہے آج کل ٹائم. یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے بٹ صاحب, یہ تو مخلوق کے لیے اپنی جیب سے پیسے راہ راست پہ لانا, یہ غلط بات تو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. یار جتنے بھی آپ کے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ لیڈرز آتے ہیں نا, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں اور آ ہی رہے ہیں, آ ہی جانے ہیں. وہ اس کی وجہ ہے کہ سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے. یہاں پہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے تو لیڈر کہاں سے پروڈیوس ہونے ہیں؟ کوئی آپ کا جناب بندہ ایسی بات کر رہے تو اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں, اس پہ پرچے ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال نہیں ہے. بٹ صاحب کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے عوام راج کو لے کے لوگوں کو, عام لوگ جو سمجھ نہیں پا رہے؟ عوام راج کے چاہنے والے اور جو ابھی تک اس تحریک میں ایڈ نہیں ہوئے, ہمارا جو ہے وہ بڑا ہی سادہ سا انسٹانس ہے. کسی بندے کو کوئی کنفیوژن ہے وہ کھل کے پوچھیں, ہم حاضر ہیں. آپ ڈی ایمز کریں, آپ فیس ٹو فیس پوچھ لیں, کوئی بات ہم کلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچ بچار کریں اپنے ضمیر کے مطابق. کیا آپ کے بچے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی لینڈ کروزر میں آپ کا لیڈر اور باہر لمکے ہوں آپ کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک, ان کو روزگار بھی نہیں ہے؟ وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی اقرار بھائی پرسوں بیٹھے تھے, تو کہتے کہ جی اگر آپ کو کہیں نا کہ 5 سال جیل کاٹو پرائم منسٹر بن جاؤ گے, تو 2-3 لاکھ بندہ نکل آئے گا بھائی, نکل آئے گا, ہم کاٹتے ہیں زیادہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو بھائی وہ آپ کے لیے وہ قربانی نہیں دے رہا کوئی بھی لیڈر. یہ لڑائی اوپر والے طبقے کی ہے. آپ کو کیا ملتا ہے اس لڑائی میں سے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اپنا بلدیاتی نظام دیکھیں, سیٹ اپ دیکھیں, بلدیاتی نظام میں اپنے امیدوار لے کے آئیں. آپ کو جو گلی محلوں کے مسائل ہیں, کوئی تھانے کا مسئلہ ہو, چلو ہم تو لائے رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. ایک عام بندے کا جو مسئلہ ہے وہ ایم این اے کے ڈیرے پہ 3 گھنٹے بیٹھتا ہے. اب وہ دور نہیں ہے بھائی. اپنے آپ کو خود کو امپاور کریں, آپ کے پاس ایبلٹی ہو بات کرنے کی, آپ کو پتا ہو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. تو کون ایم پی ہے, کون ایم این اے, کیا ورتہ ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بات ہے کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں, اور جو پرانا طریقہ چل رہا ہے نا 78 ایئر سے, اس کو کائنڈلی ختم کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ پیغام؟ میرا تو صرف یہ ایک ہی بات ہے کہ پاکستان عوام راج تحریک کا نظریہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین نظریہ ہے, سب سے سچا نظریہ ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں. تو آپ آئیں, اس کا حصہ بنیں, دیکھیں. اگر آپ کو پسند نہ آئے آپ چلے جائیں, اور یقیناً انشاءاللہ جو آئے گا اس کو پسند آئے گا اور وہ نہیں جائے گا. بس سمپل سی بات ہے کہ آئیں, نظریہ دیکھیں, نظریے پہ بات کریں. نظریہ اور جو بات ہم کر رہے ہیں نا وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. بالکل نہیں. یہ کرسی ہے نا, اگر اس کرسی پہ میں بیٹھ کے کہوں کہ آج اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ, وہ کہاں بیٹھے گا جب میں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک شخص آیا, اس نے کہا یار یہ میں کرسی چھوڑ رہا ہوں, آج اس کرسی پہ سارے بیٹھ جاؤ, جس کا جو میرٹ پہ آتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. یہ بات آج تک کسی نے نہیں کی. اور اس نظریے میں ہم لوگوں کو لا رہے ہیں کہ بھائی کرسی خالی ہے, میرٹ کے ذریعے آؤ, اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ, ٹھیک ہے, آؤ, اور اگر آپ کا میرٹ بنتا ہے اوپر آؤ, بیٹھو, آپ کے لیے کرسیاں خالی ہیں.
बैठने के लिए आपको जो है वो पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो बस आए नज़रिए पे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी शख्स अवाम राज तहरीक को ज्वाइन करना चाहता है वो हमें डीएम कर सकता है व्हाट्सएप, कोई इकरार भाई की टीम वर्क कर रही है, किसी को भी डीएम करना चाहता है, वो ज्वाइन करना चाहता है, कोई कन्वर्सेशन करना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है, तो सबके लिए रस्ते खुले हैं। वो आके सवाल भी पूछ सकता है, अपनी कंफ्यूजन भी दूर कर सकता है। और इसके साथ ही मुझे डॉक्टर शुएब साहब को और भट्ट साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।